السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کوکنگ ود شبانہ پہ آیا برا وقت۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے۔ ایک دم سے بیماریوں نے آن گھیرا اور بیمار وہی ہوتا ہے بقول ہماری کوکنگ ود شبانہ کے۔ اب میں نام لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو میری بہنیں اعتراض کرتی ہیں یہ ان کے لیے میں ان کے نام عزت سے لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر انہوں نے اب کچھ اونچ نیچ کی تو پھر آپ نے مجھے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کہ آپ نام کیوں بگاڑتی ہیں، کیونکہ ان کو جب بھی عزت دی جاتی ہے نا تو یہ پھر ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں۔ تو کوکنگ ود شبانہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہیں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اپنی زبان کا جو کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں سے جو بقا ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اب جی ایک طرف سیلیبریشنز چل رہی ہیں، ایک طرف بیماریاں دکھائی جا رہی ہیں، ایک طرف شادی کی تیاریاں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، میں ابھی صرف اور صرف کوکنگ ود شبانہ کی ویڈیو پہ ریاکشن دینے والی ہوں۔ آپ نے بالکل اسی ٹاپک پہ فوکس کرنا ہے، باقی سیلیبریشن اور دوسری ویڈیو اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنے گی جی۔ تو کل والی ویڈیو ہے یہ، جس میں ہماری کوکنگ ود شبانہ فیمس سیلیبریٹی، بڑی یوٹیوبر جن کے چینل پر 6 لاکھ سے اوپر کے سبسکرائبرز ہیں، جو منتھلی کم از کم 4 سے 5 لاکھ کماتی ہیں، چلیں 5 بھی نہ کماتی ہوں، 3 سے 3.5 لاکھ کے درمیان تو ایزیلی کماتی ہیں۔ وہ ہوئی ہیں جی بیمار، بیٹی ہوئی ہے جی بیمار، بیٹی کو پیٹ میں پڑے ہیں مروڑ، ٹھیک ہے، ڈائریا ٹائپ ہوا ہے، جو انہوں نے بتایا، میں تو وہی بات کروں گی۔ ہاں اندر خانے کچھ اور سلسلے بھی چل رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو محترمہ نے بتایا صرف اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ مروڑ والی جو بیٹی ہے اس کو تو گھر میں ڈرپ چڑھا دی، ٹھیک ہے، سیدھی اس میں ہاتھ میں سوئیاں ٹھوک دیں، تو وہاں پہ سستا کام جو ہے وہ ہو گیا، ایک گلی کے نکر سے ڈاکٹر منگوایا، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے ڈرپ چڑھا کے چلا گیا۔ اور ہسبینڈ صاحب ماشاءاللہ اتنا کماتے ہیں، اتنا امیر داماد ہے ان کا، اتنا حسین اور امیر داماد ہے ان کا، جو اپنی وائف کو ایک ڈرپ تک نہیں لگوا سکتا، جو اپنی وائف کا بیماری میں علاج تک نہیں کروا سکتا، وہ اماں حضور گھر آ کے ڈرپ چڑھوا رہی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہاں پہ تو مفتہ ملتا ہے ہر کسی کو۔ جیسے ہی پھر ساسو ماں نے سنا، وہ بھی پیچھے بھاگی آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سمدن کے گھر جا کے نہ صرف مزیدار کھانے ٹھوسنے کو ملتے ہیں، آرام بھی ملتا ہے، پھر گپیں شپیں بھی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کے جو کہتے ہیں نا وہ بوجھ بھی ہلکا کر آتی ہیں باتیں شاتیں کر کے، اور ساتھ میں اچھے کھانے بھی کھا لیتی ہیں۔ تو وہ تو ایک تیر سے ان کو تو کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ سے دو مزے لوٹ لیتی ہیں۔ تو پھینک گئیں اپنی بہو کو اماں کے گھر، جو ان کا میٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کس وجہ سے سمدن کو بلایا ہے، کیا مشورے ہو رہے ہیں، تو وہ یہی مشورے تھے کہ اب آنے والے دنوں میں بیماری زور پکڑے گی، ٹھیک ہے، چکر وکر تو کافی دنوں سے آ رہے تھے، تو اب جو ہے کام نزدیک ہے، تو بھیا کیا کرنے تم لوگوں نے، پہلی بار خوشخبری ہے، تو یہ تو فرض ماں باپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں نا یہ سارے وہ ہو رہے تھے وہاں پہ مشورے، وہ تحسین کی شادی وادی کا مشورہ وہ کسی سے نہیں لیتی، نہ وہ پہلے اپنے بچوں کے کسی شادی کے کسی سے مشورے لیتی ہیں، نہ انہوں نے اب لینا ہے، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، مطلب کہ شبانہ جی، ٹھیک ہے، شبانہ سیلیبریٹی۔ اب جی اس کو نکر سے وہ میں نے بولا کہ ڈاکٹر منگا کے ایک ڈرپ چڑھوا دی، خود چلی گئی خیراتی ہاسپٹل میں، جہاں پر مفت کا علاج ہوتا ہے، بس پرچی کے 100-200، کوئی ڈاکٹر 200 لے لیتا ہے، کوئی 100 لے لیتا ہے۔ یہ ہے مایہ ناز، حیدرآباد کی جانی مانی فیمس یوٹیوبر، جن کے 6 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، اور یہ خیراتی ہاسپٹل میں جاتی ہیں، اور ہمارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، ویسے تو شکر الحمدللہ کہ اتنا بھی غریب لوگوں کو سہولت ملی ہوئی ہے کہ چلیں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ جاتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان ہاسپٹلز میں نہ ہی جائیں، وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں جائیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہی
جو ذرا سی بھی جو رکھتے ہیں نا حیثیت، جن کی تھوڑی سی مطلب فائنینشلی تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ہی رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل بھی خیراتی ہاسپٹلز میں نہیں جاتے یا گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں نہیں جاتے۔ تو یہ محترمہ جن کے ہسبینڈ کی 3-3 4-4 بقول ان کے فیکٹریاں ہیں، پینٹ کدھر سے کدھر جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، اور 2 گاڑیاں ہیں گھر میں، ویسے ایک گاڑی تو نظر نہیں آ رہی کافی دنوں سے، بہرحال جی، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر 2 گھر میں یوٹیوب چینل ہیں، دونوں سے اچھی ارننگ ہے، تقریباً 2.5-3 لاکھ ایک سے ہے، 3-3.5-4 لاکھ ایک سے ہے، تو 7-8 لاکھ تو دونوں چینل نکال ہی لیتے ہیں ملا کے، ٹھیک ہے۔ لیکن محترمہ جو ہیں وہ خیراتی ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں، وہاں پہ پرچی کٹوائی اور پھر وہاں سب کے سامنے اپنا گورا چٹا بازو ننگا کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جہالت کی انتہا کہ چلو تم نے اگر بازو شرٹ اوپر کر کے ٹیکا ٹھسوانا ہی تھا، لگوانا ہی تھا، ٹھکوانا ہی تھا، تو بی بی یہ کلپ بنانا کوئی ضروری تو نہیں تھا نا، ہیں؟ اس کلپ کے بغیر بھی تو تمہاری ویڈیو بن ہی سکتی تھی نا، وہ 1-2 سیکنڈ کا کلپ نہ لگاتی تو مر جاتی، لیکن نہیں جی، ہر چیز دکھانی ہے، بازو بھی دکھانے ہیں، سب کچھ۔ اب رہ کیا گیا ہے یہ بتاؤ مجھے؟ ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بازو چھوڑ کچھ بھی دکھا دو، کیونکہ اب تم 60+ ہو تو اٹریکشن وہ چیز تو ہے نہیں، یہ تو اب عمر آتی ہے بزرگی میں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلے کچھ دین کی طرف سے بھی رعایت مل جاتی ہے، لیکن یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ خود محترمہ فرماتی ہیں کہ ان کی کوئی زیادہ ایج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی تک ان کی 30 ایئر ان کی شادی کو نہیں ہوئے، اور یہ ابھی ینگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گی کہ بی بی تو ینگ ہے، تو جوان ہے، تیری تو شادی کو بھی 30 سال نہیں ہوئے، 30 سال ابھی شادی کو نہیں ہوئے، چلے 28 سال شادی کو کر لیں، اور 20 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہو تو کتنی ایج بنے گی ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اس حساب سے پھر ابھی تو جوانی چل رہی ہے نا، ہیں، ابھی بڑھاپا نہیں آیا، تو بھئی جوان عورت، خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت ہو، فیمس یوٹیوبر ہو، اور وہاں پہ پورے مجمع میں چٹا گورا بازو ننگا کر کے ٹیکا ٹھسوانے کی کیا آفت آن پڑی تھی؟ اب سوچیں آپ، اور اس کا جواب مجھے کامنٹس میں دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بھئی عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر بازو میں انجیکشن لگتا بھی ہے نا تو ہم نے تو کبھی بازو اوپر نہیں کیا، یا پھر روم میں جا کے لیڈی نرس جو ہوتی ہے وہ لگا دیتی ہے آپ کو، لیکن یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کلپ بھی بن رہا ہے اور بازو بھی پراپر جو ہے اوپر آستینیں چڑھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی پکڑ میں یہ محترمہ کیسے آئی ہیں؟ بقول ان کے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ معاف کرے، اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت کی ذات مہربان ہے، اور ہم کیونکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اگر ہم پہ جو ہے آفت مصیبت آتی بھی ہے تو ہمارا تو ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ دکھ مصیبت بیماری آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں انسان کے، ہم نے تو یہ سنا ہے ایک بخار اگر آپ کو ہوتا ہے تو وہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اسی طرح اگر ماں ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کتنے حج کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو نزلہ زکام ہو گیا تو یہ تو ہمارے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان کو یہ نا مطلب کہ وہ حکمت سمجھتے تھے اس بیماری کو، مطلب کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کے جو انفیکشن ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں، جو بھی مطلب گند بلا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بیماریوں کو بھی آزمائش نہیں سمجھتی، یہ تو سمجھتی ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہے۔ بقول ان کے، انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا اپنی بڑی آپا کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایک روم میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا جس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک رہی تھی، اور وہ یقیناً بڑی تکلیف میں تھا اور اس کا آخری وقت تھا، اور وہ بہت گناہ گار بندہ تھا جو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ گار لوگ جنہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہوتی ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اب کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جو بیماریوں نے آن گھیرا ہے آپ کو کوکنگ وتھ شبانہ، تو بقول آپ کے کہ کہیں آپ بھی تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آ گئی، آپ کی بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر
بیمار ہوتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے, اس میں بھی ہمارے گناہ جڑتے ہیں. دنیا میں ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ بیماریاں آتی ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو محترمہ کہتی ہے بیمار وہی ہوتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے, جو لوگوں کے دل دکھاتا ہے, جس نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے بی بی تو اسی لیے بیمار ہوئی ہے. تیرے گھر میں جو بیماریوں نے ڈیرا جما لیا ہے نا, تیری بیٹی جو ہے پچھلے کئی دنوں سے رونا رو رہی ہے, تو کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے جو لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہے تو اللہ کی پکڑ میں آ گئی ہے, لوگوں کے دل دکھاتی ہے, لوگوں کے بچوں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہے, ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کرتی ہے. تو یہی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئی اور آج اس کو ڈرپیں چڑھی ہوئی ہیں اور تمہیں خیراتی ہاسپٹل تک جانا پڑا. تمہارے شوہر سے اتنا نہ ہو سکا جو تمہارا بڑا خیال رکھتا ہے, ٹھیک ہے, تم پہ صدقے واری جاتا ہے, تم پہ جان و دل قربان کرتا ہے, لو میرج ہے, وہ تمہیں خیراتی ہسپتال میں لے گیا اور وہاں پورے مجمع کے سامنے تمہارا گورا چٹا بازو ننگا کروا دیا. حد ہوتی ہے بھائی, حد ہوتی ہے. تو یہ ہے جی ان کی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا, جاتے ہوئے پھر یہی کہا کہ بھئی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ تبھی آتی ہیں جب انسان جو ہے وہ کسی کا دل دکھاتا ہے. خود ہاسپٹل سے بی نکل رہی ہے, خود جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروا کے جا رہی ہے, انجیکشن لگوا کے جا رہی ہے, بیٹی گھر میں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, لیکن زبان ہے کہ کینچی کی طرح تیز, جو جیسے میں کہتی ہوں ایک تیز کینچی اتنی جلدی کپڑا نہیں کاٹتی ہوگی جتنی تیزی سے یہ لوگوں کے دل کاٹتی ہیں ماں بیٹیاں, ٹھیک ہے, اپنی باتوں سے. تو اب اس بات سے ثابت ہو چکا ہے جی کہ یہ فیملی اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہے, ان کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے. اب یہ صدقے دینے پہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ صدقے دے کے یہ اپنی بیماریوں کو ٹالنا چاہتے ہیں اور یہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں شاید, ٹھیک ہے, جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس سے لگتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم تو یہ اچھا ہی گمان کریں گے. اور یہ صدقے دے رہی ہے کہ ہماری بیماریاں ٹل جائے, اللہ ان کے گناہ معاف کر دے, اللہ ہر ایک کے گناہ معاف کرے, لیکن زبان جو ہے نا اللہ معاف کرے وہ ان کی نہیں رکنے والی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں نہ بولا, یہ تو ہماری کوکنگ وتھ شبانہ ارشاد فرماتی ہے نا کہ بیمار وہی ہوتا ہے جو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے, جو گناہ گار ہوتا ہے. اور خیراتی کیوں اب انہوں نے, اب آپ دیکھ لیں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خیراتی ہاسپٹلس تک آ چکے ہیں. بکرا صدقہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ذرا جان والا بکرا لے لیں, ذرا تھوڑا سا وزنی لے لیں, تھوڑا سا مطلب کہ اتنا لے لیں کہ چلو اتنے لوگوں کا صدقہ دے رہی ہیں تو بکرے میں بھی جان ہونی چاہیے نا. بہرحال جی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.